بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک حجاب کے بارے میں۔ متعدد ویڈیوز پر بنائی جا چکی ہیں، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آج کل ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں دلہن کو سجا کر ایک روم میں بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک فوٹوگرافر، ایک ویڈیو بنانے والا شخص اس کی ویڈیو بناتا ہے، تو کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، خداوند عالم نے حجاب، پردہ خواتین کی سلامتی کے لیے اور فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک فوجی کے لیے، ایک لشکر کے لیے ڈھال بنائی گئی ہے جو پہلے زمانے میں چلتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی اسی کی طرح دوسری چیز کو ایجاد کیا گیا ہے، تاکہ دشمن کا وار ان کے بدن پر نہ ہو، یعنی اگر گولی لگے یا تیر چلے، تلوار چلے، تو زخمی نہ ہونے پائے۔ اس لیے ڈھال بنائی جاتی ہے، لوہے کی ڈھال جو پہلے استعمال ہوتی تھی، آج کل جیکٹ استعمال کی جاتی ہے جو پولیس کے پاس ہوتی ہے۔ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ وہ دشمن کی گولی سے محفوظ رہ سکے، یہی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پردہ اور حجاب واجب قرار دیا ہے، یعنی آپ کا پردہ ایک ڈھال ہے آپ کو بچانے کے لیے، چاہے وہ غلط نگاہیں ہوں، فتنہ فساد ہو، کچھ بھی ہو، تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ حجاب بنایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام نے خاتون کو پردے میں رکھ کر، حجاب میں رکھ کر قید کر دیا ہے چار دیواری میں، ایک بند کمرے میں۔ اگر آپ اس کی لوجک سمجھنا چاہیں، پردے کی لوجک کیا ہے، تو وہ یہ ہے، اگر حجاب خداوند عالم آپ کے لیے قرار دیتا ہے اس لیے کہ آپ ایک بند کمرے میں رہیں، چار دیواری میں رہیں، تو حجاب کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے حجاب واجب ہے، بلکہ کہہ دیتا کہ خواتین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں۔ لیکن یہاں پر کیا دستور دیا جا رہا ہے؟ آپ سورہ نور کی 31ویں آیت پڑھیں، حکم یہ دیا جا رہا ہے جب آپ باہر نکلے، نامحرم کے سامنے آئیں تو حجاب میں آئیں، پردے میں نکلے، یعنی آپ کو جو نکلنے کا حکم دیا ہے، یا آپ جو گھر سے باہر نکل رہی ہیں، حجاب کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے۔ تو اس کا مطلب، دلیل یہ ہے کہ حجاب آپ کو گھر میں رہنے اور ایک چار دیواری میں قید کرنے کا نام نہیں ہے۔ حجاب نام ہے آپ کو غلط نگاہوں سے، شہوت آلود نگاہوں سے محفوظ رکھنے کا نام حجاب ہے، پردہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کی لوجک یہی ہے کہ خواتین کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، اسی لیے کہا گیا ہے جب آپ گھر سے باہر نکلے تو باحجاب نکلیں، پردے میں جائیے۔ تو آپ کو اسلام نے قید نہیں کیا، آزاد کیا ہے، پردے میں آپ جہاں بھی جائیں، اسلامک دائرے میں رہ کر جہاں بھی جائیں، جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری قوم میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں رسم بن چکی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو بہترین سجا کر ایک گڑیا کی طرح، ایک ڈول کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے اور پیش کر دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ فوٹوگرافر کے لیے۔ آئیے آپ فوٹو کھینچے، آپ ہر طریقے سے فوٹو کھینچے، جیسے بھی آپ کا دل چاہے، ان کو بٹھائیے، ان کو کھڑا کریں، ان کو اٹھائیے کہ اس طریقے سے فوٹو اچھا آئے گا، اس اینگل سے اچھا آئے گا، اور اسی طریقے سے ویڈیو بنائیے۔ بعض مواقع پر فوٹوگرافر یا ویڈیوگرافر خواتین کو ٹچ بھی کرتے ہیں کہ میم ذرا
اپنا ہاتھ ذرا ادھر کو کریں، اپنا پلو ادھر کو کریں، اور آپ صحیح سے نہیں بیٹھی ہیں، اس طرح یہ وہ ہزار باتیں. تو یہ کیا ساری خرافات جو چل رہی ہیں جائز ہیں؟ لوجک کیا ہے؟ ایک انسان ہے، ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے، تمام عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے دلہن کو بھی نہیں دیکھا. باپ ہے جس نے شادی کا اہتمام کیا ہے اپنی بیٹی کا، اور نہ جانے کس طرح مزدوری کر کر کے اس نے پیسے کو جمع کیا ہے. تپتی دھوپ میں اپنا پسینہ بہا کر آپ کے تن کو ڈھانپنے کے لیے لباس لے کر آیا. اور یہ بیٹی کی حرکت دیکھیں آپ، اسی بیٹی نے جس کے لیے باپ نے بہترین لباس خریدا تاکہ میری بیٹی پردے میں رہ سکے، اپنے بدن کو ڈھانپ سکے، اسی پیسوں سے وہی لباس خریدا ہوا اپنے بدن کو سنوار کر، فیشن کر کر ایک فوٹوگرافر کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ ویڈیو بنائیے. گھر والے سب خوش ہیں، شوہر بھی خوش، کوئی اعتراض کرنے والے نہیں ہیں. امر بالمعروف یہی ہے کہ آپ یہاں پر اعتراض کریں، سمجھائیے، آپ کا فریضہ بنتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم جس میں امر بالمعروف نہ ہو وہ قوم مردہ ہے، وہ قوم زندہ نہیں ہے، ان کی ضمیر مر چکے ہیں، وہ خود ختم ہو چکے ہیں. اگر زندہ ہوتے تو جیسے ہی ایک دلہن سجی ہوئی جو بیٹھی ہے، فوٹوگرافر آئے فوراً سب اس کو منع کریں کہ یہ جائز نہیں ہے ہمارے یہاں پر. ایک لڑکی جس کو بھی شوہر نے نہیں دیکھا، اس کو نامحرم مرد دیکھ رہا ہے. تعجب کی بات ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے سماج کے لوگوں کی فکروں پر پردہ پڑ گیا ہے. یہ پردہ جو کہ خواتین کے اوپر ہونا چاہیے، خواتین پر نہیں، بلکہ یہ پردہ مردوں کی عقلوں پر پڑ گیا ہے جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیویہ کو لے کر چل رہے ہیں، بے پردہ لے کے جا رہے ہیں بازاروں میں، ویڈیو بنا رہے ہیں بے پردہ، فوٹوگرافر کے سامنے میک اپ کرا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو بنائی جائے. کیا یہ اسلام ہے؟ کسی بھی صورت میں یہ ویڈیو بنانا ایک دلہن کی جائز نہیں ہے. جس نے میک اپ کیا ہو، فل میک اپ آرائش میں بیٹھی ہو. تعجب کی بات، ایک مرد ایک شوہر 50 کلومیٹر دور کا سفر طے کر کر آیا ہے تاکہ میں شادی کروں اور اپنی بیوی کو لے کر جاؤں، لیکن اس نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اس نے بھی بیوی کو نہیں دیکھا. اور دیکھنے والے کون ہیں؟ نامحرم مرد ہیں جنہوں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہے. اور آپ سے خوبصورتی دیکھنے کے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، ویڈیو بنانے کے بھی آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بہترین اپنی بیٹی کو سجایا اور بٹھا دیا، اور ایک فوٹوگرافر آ رہا ہے بغیر پیسے کے، بغیر کچھ دیے، بہترین ہر انداز میں ہر اینگل سے بٹھا کر اس کی فوٹو لے رہا ہے، لذت حاصل کر رہا ہے. اگر یہ کہا جائے غلط نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ لذت حاصل کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک مرد ہو اور ایک کمرے میں دلہن ہو، اب چاہے 1 یا 2 افراد اور بھی ہو ساتھ میں، لیکن ایک لڑکی جو سجی ہوئی ہے فل میک اپ میں، اس کو مرد دیکھے تو کیا مرد کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ ہماری بیٹی کو، ہماری بیوی کو، ہماری بہن کو فل میک اپ میں دلہن کے روپ میں نامحرم مرد ہمارے گھر میں گھس کے ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ ایک ماں ہیں، ایک بہن ہیں، کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا آپ کے پاس شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کی بھابھی یا آپ کی دلہن کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہے، اس کی فوٹو بنا رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں بازاروں میں نامحرموں سے بات کر رہی ہیں۔ واقعاً افسوس کا مقام ہے، ایک شوہر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے اپنی بیوی کو لینے کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ شوہر بیوی کو نہیں دیکھا جس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ ایک باپ ہے جس نے اپنا پسینہ بہا کر محنت مزدوری کر پیسہ خرچ کر کے بہترین لباس اپنی بیٹی کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور وہی بیٹی اس لباس کو اپنے بدن پر ڈال کر اپنی برہنگی کو فوٹوگرافر کے سامنے شو کرتی ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتی ہے۔ آپ کی شرم و حیا کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ احادیث کو پڑھیے، حیا وہاں پر ہوگی جہاں عقل ہوگی، اور جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں شرم و حیا بھی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، میری عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، قوم میں سماج میں یہ غلط رسمیں بڑھ رہی ہیں، ہمیں ان کو روکنا چاہیے۔ نیکی کا حکم دینا ہمارا فریضہ ہے، برائیوں سے روکنا ہمارا فریضہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ واجبات میں سے ہے۔ آپ کا فریضہ ہے، میرا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دو، غلط رسم و رواج کو روکا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے کہ اگر شادیاں ہو رہی ہیں نامحرم مرد آ رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ ایک دلہن کی ویڈیو بنا رہی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو روکا جائے۔ اب دیکھیں تعجب ہوتا ہے، عقل ہے آپ کے پاس؟ میں سوال کروں کیا آپ عقل رکھتے ہیں؟ کہ جی بالکل رکھتے ہیں۔ میں کہوں نہیں، غلط بول رہے ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے۔ جہاں عقل ہوگی وہاں شرم و حیا ہوگی، اور جہاں شرم و حیا نہیں ہے تو سمجھ لو اس انسان کے پاس عقل نہیں ہے۔ کوئی انسان عاقل یہ گوارا کرے گا اپنی بہترین چیز، من پسندیدہ چیز کسی کو فری میں دے دے، کسی کو فری میں دکھائے؟ کیا کوئی گوارا کرے گا بغیر رشتے کے جو حلال نہ ہو؟ ہم ایسے ہی اس کو حرام طریقے سے دوسروں کو دکھائیں، کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس چیز کو روکا جائے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیا جائے کہ جو لوگ ان رسومات کو بڑھا رہے ہیں ان تک پہنچے اور اس فعل حرام سے دور رہیں۔ ہمارا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ اس معاشرے کو اسلام کی طرف لے کر جائیں، اس معاشرے میں لوگوں کو، جوانوں کو، یوتھ کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ آج ہمارا نوجوان غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ آج روکیں گے شادی بیاہ میں، ایک مرد قدم اٹھائے، ایک انسان قدم اٹھائے گا تو اس کے ساتھ 2 کھڑے ہو جائیں گے۔ آج 2 ہیں، کل 4 ہوں گے، کل 4 ہیں، پرسوں 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، یہ لوگ بڑھتے جائیں گے۔ اور سوال یہی اٹھتا رہے گا کہ یہ شادی بیاہ میں جو رسم و رسومات چل رہی ہیں، نامحرم مردوں کا گھروں میں گھسنا، جبکہ بہو بیٹیاں سجی ہوئی بیٹھی ہیں، فل میک اپ میں ہیں، نامحرم آ رہے ہیں، نامحرموں کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ان کو روکا جائے۔ انشاءاللہ امیدوار ہوں اس پر آپ عمل کریں گے، اور جو نوجوان شادی کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کے لیے بھی شادی کے وسائل فراہم ہوں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، مسلسل سوال آ رہے ہیں کہ رشتے کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تمام لڑکیاں اور وہ لڑکے جن کی شادیوں میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ تمام رکاوٹیں بحق آل محمد برطرف ہو جائیں۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔